بسم اللہ الرحمن الرحیم واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے رعایا کے حق میں، یہ بات ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، اور اس وقت یہ بات بڑی شد و مد کے ساتھ ہمیں سننے کو ملی کہ جب گزشتہ دور حکومت میں تحریک انصاف کے سربراہ عالی وقار جناب عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اپنے 4 حلقوں کا مطالبہ لیے سڑکوں پر تھے اور پورے ملک کو جام کر رکھا تھا، پورے ملک کا نظام انہوں نے درم برم کر رکھا تھا، اور 126 دن تک مسلسل دھرنا دیے بیٹھے تھے۔ تو 30-31 اگست کی رات جب انہوں نے پیش قدمی کی ڈی چوک سے آگے پارلیمنٹ کی طرف، تو ان پر جب شیل برسائے گئے تو اس وقت یہ بار بار میڈیا پہ آتے اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ریاست اگر گولیاں برسائے، بارود برسائے، شیلنگ کرے، ڈنڈے مارے تو پھر قوم کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، بغاوت جنم لیتی ہے۔ تو میں یہ جملے آج خان صاحب کو اس لیے یاد کروانا چاہتا ہوں کہ عالی وقار آپ نے یہ جملے دہرائے ہیں، اور بالکل اس وقت آپ نے صحیح دہرائے تھے، لیکن اب جو حالات آپ نے پیدا کر رکھے ہیں گزشتہ 2 دن سے، کل جمعۃ المبارک 22 اکتوبر اور آج ہفتے کا دن، جب سے تحریک لبیک نے اپنے مطالبات کے لیے لانگ مارچ شروع کیا ہے، ایم یو کالج سے لے کے آگے کالا شاہ کاکو تک جو لاٹھی برسائی گئی، جو گولی برسائی گئی، جو شیل مارا گیا، جس قدر گرفتاریاں کی گئیں، خان صاحب یہ انتہائی ظلم ہے۔ یہ آپ کو کم از کم زیب نہیں دیتا کہ آپ جیسا شخص کہ جس نے خود ان سارے مظالم کو سہا ہو، اس کو کم از کم یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ جب اقتدار میں آ جائے تو وہ اپنا سارا ماضی بھول جائے، اور ماضی بھول کے پھر اپنی ہی قوم پہ ظلم کرنے لگ جائے، اپنی ہی قوم کو جو ہے وہ تشدد کی طرف دھکیلے۔ تحریک لبیک پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کی ایک عظیم جماعت ہے، اور ان کے پاکستان میں کروڑوں فالورز ہیں، لاکھوں ووٹ ان کے ہیں 2018 کے الیکشن میں۔ وہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے، ایک مذہبی جماعت ہے۔ آپ کا رویہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ نے گزشتہ 2 دنوں سے دکھا رہے ہیں۔ اس سے قبل جو ان کا دھرنا تھا اس میں ان کی لاشیں گرائی گئیں، کچھ 26-27 لاشیں ان کی گریں۔ اب یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ کچھ 10 سے زیادہ شہید اب بھی ہو چکے ہیں اور درجنوں زخمی ہیں۔ خان صاحب، میں آپ سے اتحاد امت فورم کے ایک ادنیٰ خادم کی حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ماضی تھوڑا سا دیکھیں، اور اغیار کے اشارے پہ جو کچھ ہی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کچھ آپ سے کروایا جا رہا ہے، اس سے باز رہیں۔ ہم قوم کے خادم ہیں، ہم دیندار لوگ ہیں، قوم میں رہتے ہیں، عوام الناس سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، ہم وقت قوم میں رہتے ہیں، صبح سے لے کے رات گئے تک ہمارا قوم سے واسطہ رہتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا کوئی آپ سے کروا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ قوم آپ سے متنفر ہو رہی ہے، لوگ آج آپ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کی خاطر دیگر جماعتوں کے کارکنوں سے الجھا کرتے تھے، لڑا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وہ سارے کرپٹ ہیں، خان صاحب ایک نئی امید ہیں، خان صاحب ایک ستھرا کردار کے حامل آدمی ہیں، آج وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، اور تحریک لبیک نے جو مطالبات کیے ہیں وہ جائز مطالبات ہیں، ان کو فوراً تسلیم کیا جائے، اور ان پہ جو ظلم اور تشدد اور گولیاں برسائی جا رہی ہیں اس بدترین ظلم کے سلسلے کو روکا جائے۔ میں بار دیگر اتحاد امت فورم کے خادم ہونے کی حیثیت سے آپ سے اور آپ کی ساری انتظامیہ سے عذرگزار ہوں، اور پوری قوم سے بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قوم بھی اس کے حق میں آواز اٹھائے، قوم بھی اس ظلم کے خلاف باہر نکلے، قوم بھی اس پر حق کی آواز کو، حق کے پرچم کو بلند کرے، اس لیے کہ ظالم کی حمایت اور مظلوم سے جو ہے وہ چشم پوشی کرنا اللہ کو بھی ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی ناپسند ہے، اور اس کے نتیجے میں قومیں عذاب کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور یہ تو مسئلہ ہی ایسا کوئی نہیں تھا، آپ 10 بار ہندوستان کے سفیر کو یہاں سے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے نکالتے ہیں۔ وہ لعین جس نے خاکے بنائے تھے فرانس، اس کے سفیر کو اگر آپ ایک بار ناپسندیدہ قرار دے کے نکال دیتے تو آپ کا کیا جانا تھا؟ بھارت کے 10 بار سفیر نکالنے سے آپ کا کچھ نہیں گیا، آپ ایک ایٹمی قوت ہیں، اللہ اس کے رسول کی مدد آپ کے ساتھ ہے، تو اگر آپ فرانس کا سفیر بھی نکال دیتے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑنا تھا، اللہ اس کے رسول کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جانی تھی۔ لیکن بہرحال اب جو ان کے مطالبات ہیں کہ ایک تو جو آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا، ایک بار نہیں 2 بار 3 بار آپ ان سے وعدہ کر چکے ہیں، باقاعدہ ریٹرن میں
آپ لکھ کے دے چکے ہیں کہ ہم فرانس کی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر بحث کروائیں گے۔ آپ ایک تو ان کا یہ مطالبہ پورا کریں، اور دوسرا جو ان کے اس جماعت کے سربراہ کو گرفتار کر رکھا ہے 7-8 مہینے سے، اور ان کی جو گرفتاری ہے وہ بالکل سراسر ناجائز ہے اور ظلم اور زیادتی ہے، ان کو فوراً رہا کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے دیگر جائز مطالبات ہیں، پوری قوم اس پہ آواز اٹھائے، اور خان صاحب اور ان کی انتظامیہ اور ان کی حکومتی جو وزراء ہیں وہ بھی اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک انتشار سے بھی محفوظ رہے گا، اس میں برکتیں بھی آئیں گی۔ ہم خادم لوگ ہیں، ہم عرض کر سکتے ہیں، عرض ہم نے آپ کی خدمت میں کر دیا ہے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ جو ظلم کے پہاڑ پچھلے 2 دنوں میں توڑ دیے گئے ہیں، بس اسی پہ اکتفا کیا جائے، اس سے آگے مزید خون کی ندیاں نہ بہائی جائیں، اور ملک پاکستان وطن عزیز کا امن و سکون برباد نہ کیا جائے۔ غیروں کو موقع ملے گا اور نقصان وطن عزیز ملک پاکستان کا ہوگا۔ اللہ رب العالمین میرے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کو صبح قیامت تک قائم دائم رکھے، اور اس کے جملہ اداروں کو جو ہے وہ عزتوں سے مالا مال رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔